السلام علیکم یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلہ سبحان اللہ غلطی حضور صلوات دوشی نبی کریم رؤوف رحیم تاجدار انبیاء سردار انبیاء زینت الانبیاء صدر قسم کائنات نور کائنات اصل کائنات جانے جہان کائنات باعث تخلیق کائنات شب اسرا دنیا وجود کریم آقای صلی اس کی بھی بات کر دیتے ہیں عاجزانہ نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میرے واجب الاحترام معزز و محترم قابل سب احترام عزت مآب سامعین و ناظرین برادران اسلام میرے بھائی اور دوستوں بزرگ و تمام تعریفہ کی بات کا سجدے پہ گائے سکتی کوئی ذات ہے وہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے اللہ محمد پاک محمود علیہ السلام مسلم دی پاک بارگاہ کے اندر میرے بھائی شوال المحرم کا یہ مہینہ اور اس کی آج 27 تاریخ ہے اور اس کے اندر جتنے بول بہت سارے واقعات غزوہ احد شریف جس حوالے میں نام پچھلے جمعے سیدنا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ آپ نے پوری دردناک شہادت اور آپ کا تذکرہ سیرت پچھلے جمعے چند ایک صحابہ کیونکہ احد شریف کے میدان کے اندر 70 صحابہ شہید ہوئے کفار میدان بدر کا بڑا دکھ سی لیکن اب مسلمانوں نے سارے پرچے اڑا دیتے حالانکہ اسلام دین اور میرا قریب رجمال کریم آقا ارشاد و تسلیم پہل بلکہ جتنا میرے آقا فرماتے ہیں کہ مجھے ستایا گیا کسی نبی کو نہیں جس طرح ستایا گیا جتنے مجھے دکھ دیے گئے ہیں کسی نبی کو اتنے دکھ نہیں دیے گئے مگر پھر بھی میرے آقا سے بڑھ کر کوئی رحیم نہیں ہے کوئی رؤوف نہیں ہے یہ تو اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید کے اندر میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتوں کو بیان کر رہا ہے انہوں نے کافروں نے پہلے بدر تک آ کر مسلمانوں کو للکارا اور پھر احد کے معاملات کے اندر یہ جو عمرے پر یا حج پر گئے ہوئے ہیں خوش نصیبوں سے پوچھیں اب تو مدینہ شریف کی آبادی کے اندر احد والی جگہ آ چکی ہے یہاں پر آ گئے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے غلاموں سے مشورہ کیا کچھ نے عرض کیا یا رسول اللہ آقا ہم مدینہ شریف کے اندر رہ کر ان کا مقابلہ کریں کچھ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہاں نہیں باہر نکل کے ان کا مقابلہ کریں میرے کریم آقا علیہ السلام گھر تشریف لے گئے عائشہ پاک فرمایا عائشہ میرا جنگ والا سامان نکالو میری وردی نکالو سرکار نے باہر تشریف لے کے آئے جنہاں غلاموں نے اپنا مشورہ دیتا حالانکہ سرکار نے خود مشورہ دیا انہوں نے پریشانی ہوئی کہ یا رسول اللہ اسی پہ مشورہ دیتا اسی پہ اسی اپنی آبادی میں رہ کے اور لگتا ہے کہ پہاڑا جو ہے ایک ہی ارادہ ہے کہ اسے باہر نکل کے یا رسول اللہ ساڑھے تو اگر غلطی ہوگی اندر رہ کے لڑائی والا تو اسی معافی چاہتا میں نہیں میں خود آپ تمہارے سے مشورہ کیا پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب اور یہاں صحابہ کرام کے نظریات ہر مقام پر آپ دیکھیں گے جو آج ہم نے پیمانے رکھے ان کی تو وہاں کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی کیوں کہ رب تعالیٰ بھی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کہ میرے محبوب فرما دیجئے کہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے تو پہلے محبوب تیری تابعداری کرے تیرے اوپر سب کچھ قربان کرے میرے سے محبت کرے حضور علیہ السلام نے خود بھی فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک ہر رشتے سے ہر کائنات کی چیز سے مال و دولت سے ہر رشتے سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرنا مومن نہیں ہو سکتا اور میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے یا بسمال سبحان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ اللہ فرماتا ہے ہم نے مسلمان
مسلمانوں سے ان کے مال اور ان کی جان خرید لیے ہیں. کس کے بدلے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے بدلے. سبحان جنت کے بدلے ان کی جان اور ان کا مال. اور پھر آگے فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے کے اندر لڑو. پھر آگے فرمایا فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، اور مارو اور مرو. یہ اللہ تعالیٰ آیات اس پارے کے اندر سورہ توبہ کے اندر فرما رہا ہے. اور صحابہ نے وہ ایسے ایسے انداز سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جو ہے قدموں پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. اور یہاں یہ ایک اور بات بھی یاد رکھیں کہ جب یہ لشکر نکلا تو اس لشکر کے اندر عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، کافر تھا، وہ بھی اپنے 300 ساتھی لے کے چل پڑا. اور ایک مقام آیا وہاں سے وہ پیچھے ہٹ گیا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ کہ اتو تیری گواہی دیتے ہیں. اذا جاء المنافقون، یہ سورہ منافقون 28ویں پارے کے اندر یہ پوری صورت منافقوں کی. فرمایا کہ اللہ یہ جو آپ کے پاس آئے ہیں اذا جاء المنافقون قالوا نشهد انك رسول اللہ، سنیا یہ کہ پڑھے وہ آدھے نا منافق، اور آگے کہتے ہیں قالوا نشهد انك رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک رسول، سنیا اللہ جانتا ہے تسی میرے رسول ہو، اللہ جاننا. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، سنیا میں گواہی دینا کہ منافق جھوٹے ہیں. یہ کہنے لگا کہ تسی میری بھی رائے سی کہ تسی مدینے کی آبادی میں رہ کے لڑتے، لہٰذا تسی میری گل نہیں منی، لہٰذا میں اپنے ساتھیوں کو لے کے جا رہا ہوں. میری سرکار نے فرمایا نعم المولا و نعم النصیر، میرا اللہ ہی میرا مددگار ہے، میرا اللہ ہی میرا مولا ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام بڑی تیزی کے نام آج ویسے کہ آج کے دور کا عاشق مان نہیں میری سرکار کا، وہ تو پھر صحابہ سن. صحابہ تھے بلکہ صحابہ کی صحابیات جو اس احد کے میدان کے اندر عورتوں کا جو کردار ہے کوئی نہیں بیان ہو سکتا. اتنا عشق والا اور اتنا درد والا اور اتنا قربانی کا رکھے. میں بڑی تیزی کے نام اور بعض دفعہ کچھ ایسے معاملات بھی ہو جاتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا ہوتا ہے. میں 2 دن جمعے تو حضرت سلطان العارفین کا کلام نہیں، مگر اس کی وضاحت آوے تھی کہ کچھ لوگ میرے سے بھی پوچھتے کہ یار اس کو کیا ہو جاتا ہے جب آپ اللہ والے کا کلام پڑھتے ہیں یا کوئی عشق و محبت والی بات ہوتی ہے، وہ بندے کی اختیار بھی نہیں رہتی بات. اور آگے آئے اور یہاں اللہ اکبر ایسے ایسے عاشق، ایک عاشق ہے جس میں پاک میری سرکار نے فرمایا کہ اس سے احد کے میدان کے اندر فرمایا کہ بھائی پتہ کرو میرا حنظلہ بھی صحابہ نے پوچھا کہ حنظلہ شہید تے ہوئے نہیں مگر اونا تھا جس میں پاک نہیں ملے. میرے قریب آقا علیہ السلام اجالے والے معبود رب دے پیارے حبیب امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام و تسلیم نگاہ مبارک آسمان کی طرف اٹھائے، فرمایا میرے غلاموں میرا حنظلہ زمین پہ نہیں ایسے بھی آسمانہ ملتے. یا رسول اللہ حنظلہ نو کیوں آسمانہ پہ اٹھایا گیا؟ فرمایا فرشتے میرے حنظلہ نو غسل دے رہے. پھر فرمایا سرکار نے چاہو ڈھونڈ ڈھونڈ لو. جدو حنظلہ کی لاش دے کول گئے جس میں پاک کے وچوں پانی دے قطرے گر رہے سن. یا رسول اللہ حنظلہ دے جسم کو پانی دے قطرے گر رہے، حالانکہ شہید نو غسل نہیں دیا جاتا. شہید نو غسل نہیں دیا جاتا. یا رسول اللہ یہ دیا شہید نے فرمایا دی بیوی کو پوچھو. سرکار چاہتے سن آگے دی بیوی دی گواہی کیوں؟ بیوی خواب دیکھ چکی تھی. بیوی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے رات کو خواب، اور بیوی بھی کوئی 2 مہینے 4 مہینے تو نکاح نہیں ہوا کہ کوئی
رات ایک ہی میاں بیوی کا تعلق بنا، صبح بیدار آواز بھی الجہاد الجہاد، عرض کی بیوی نے یا رسول اللہ لجبانا کل ساری شادی ہوئی سی بیاہ ہویا، میں بلند بن کے حنظلہ پہ گھر بچ آئی، رات گزری صبح ہوئی، تنہائی اختیار کی صبح ہوئی، لجبانا تیرے بلال تے منہ آواز آئی جہاد جہاد، مدری کریم نے اعلان کر دیا ہے جنگ دا، حضرت حنظلہ نے فوری جلدی دینا تیاری کی تھی، غسل نہیں کیتا، نکلن لگے کہن لگے میرا تیرا اتنا ہی سفر سی زندگی دا، اور میری تیری ملاقات جنت کے اندر ہوئے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ کیا کہ پھر میری گل بھی سن لو، یہ سرکار نو آگے حضرت حنظلہ دی بیوی سنا رہی ہے کہ یا رسول اللہ جدوں میری اکھ لگی نا تے میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازے میرے خامد حنظلہ واسطے کھول چھٹے ہیں، تے میرے شک پہ گیا کہ یہ سویرے انہیں جہاد میں چلے جانا ہے یا کسی میں بھی چلے جائے گا کہ یہ شہید ہو گئے گا، تے میں اپنے خامد نو کیا حنظلہ نو کیا کہ پھر تسی کلیا نہیں جانا، مینوں بھی نال لے کے چلو۔ سبحان اللہ ماشاء ہائے ہائے، یہ بیوی آگے سرکار نو دس رہی کہ آپ سنا کل شادی رات گزاری تے کیا کہ میں غسل کرتا کہ لیٹ نہ ہو جاواں کہ تو میرے تے راضی رہنا، تے میں اپنے خامد نو خواب سنایا کہ میں جدوں اگ لگی تے دیکھا کہ جنت کے دروازے تہاڈے واسطے کھل گئے نے، تے میں سمجھ گیا تسی شہید ہو جانا ہے، تسی میرے کو جدا ہو جانا ہے، تے پھر میں کہا کہ مینوں بھی نال لے گئے، تو کہنے لگے پھر بلال بھائی آواز آ گئی ہے سرکار نے بلا لیا کہ میں کتے غسل کرتا لیٹ نہ ہو، تو یا رسول اللہ میرے خامد نے غسل فرمایا، اسی لیے رب نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی، حنظلہ کو غسل دو، یہ میرے محبوب کی آواز پر، میرے محبوب کے غلام کی آواز پر فوراً جہاد کے لیے تیار ہو۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی یاد رکھنا حضرت حنظلہ انہاں دا والد عامر اسے میدان جنگ کے اندر کافراں کی طرف ہوئے، ادھر حنظلہ بار بار عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اجازت دے تو میں باپ کا خود سر نہ تن کو جدا کرا، دوسری طرف باپ حضرت حنظلہ تھا، ادھر حضرت حنظلہ نے، اور اس دن تو بعد جب سرکار کی زبان مقدس مطہر کو نکلیا نا کہ میرے حنظلہ جو ہے فرشتے غسل دے رہے سن، اس دن تو بعد حضرت حنظلہ کا لقب بن گیا غسیل الملائکہ، غسیل الملائکہ۔ اور پھر اسی جنگ کے اندر حضرت زیاد بن سکن میری سرکار نے فرمایا وہ کہہ رہا ہے جڑا میرے کو اپنی جان وارے گا، میرے کو اپنی جان وارے گا، اور پیارے تھے حضرت زیاد بن سکن نے حضرت عمر بن جموح جنہاں دا سر میں پچھلے چکے گئے عرض کیتا سی کہ یہ لت تو معذور سر کہ سرکار کی بارگاہ میں چاہے آنا پہ چار انہاں دے بیٹے حضرت عمر بن جموح دے چار بیٹے سرکار کے ساتھ اس میدان جنگ کے اندر بہت شریف کے اندر چار بیٹے حضرت عمر بن جموح کے چار بیٹے سرکار کی غلامی میں اس میدان کے اندر موجود ہیں، مگر پھر بھی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مینوں اجازت دیو میں بھی تواڈے نال تواڈے قدماں تے میدان جنگ کے اندر بہت دے اندر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا۔ سرکار نے فرمایا تیرے چار پتر جان دین واسطے کھڑے نے تے تو معذور ہے، تیرے اوپر جہاد فرض نہیں۔ عرض کیتا یا رسول اللہ کیا معذور جڑے ایک لات تو یا جنے بھی معذور نے وہ جنت میں نہیں جان دے؟ سرکار نے فرمایا جان دے تے یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے میں نگراندہ ہویا رب کی جنت دے وچ حاضر ہوں۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اور یہ کیوں؟ سلطان العارفین حضور سلطان بادشاہ رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں رویا روئے بانو ہوئے پیار
سلطان بادشاہ فرماتے ہیں ذرا توجہ کرنا کہ جڑا پیچھے بندہ عشق میں تڑپ رہا وہ بھی پاک کی آ جائے گی. آپ فرماتے ہیں ایک نانو اور ڈر دو زخوالا ایک نک پہ عشقوں رسل دے وہ عاشقانے اور گل چھوڑی جنت بھی عاشق ہو چکی. بلکہ بخاری شریف سے حدیث پاک ہے میری سرکار نے فرمایا کچھ رب کے ایسے محبوب عاشق ہوں گے کہ کل قیامت والا دن ہوگا رب فرمائے گا اے جنت میں چلے جاؤ. یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سے کچھ جنت میں لالچ وچ تیری عبادت تیرے نال عشق نہیں کرتے رہے. میرے آقا فرماتے ہیں سونے کی زنجیروں سے باندھ کر ان کو جنت میں لے لے جاؤ. اللہ اکبر. ایک نانو در دوزخ والا ایک نت بہشتوں رستے ہوں. یہ وہ لوگ نے عاشقاں دے گل چھڑی یا بابو اگے محبوباں دے رستے ہوں. یا رسول اللہ حضرت عمر بن جموع عرض کرتے یا رسول اللہ میں گھر سے جب نکلا ہوں میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کر کے آیا ہوں مالک اب میں دوبارہ اپنے گھر واپس نہ لوٹوں آگے تیری بارگاہ میں جنت میں جاؤں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جدوں یہ انہاں دی باری آئی نا لڑن لگے اللہ اکبر کہ اپنے پتر نو کہندے پتر مینوں بھی نال لے کے انہاں دا بیٹا 4 بیٹے ان کے احد کے اندر میرے آقا کی غلامی کے اندر لڑ رہے ہیں. سبحان اللہ اکبر. ماشاءاللہ. یا رسول اللہ میں اپنے ساتھ اپنے بیٹی کو لے جاؤں جو میرے ساتھ جہاں میرے سے لڑنے کے اندر تلوار چلانے کے اندر کمی ہو تو میرا بیٹا مجھے سہارا دے کر مجھے طاقت
میری سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے. حضرت عمر بن جموح جو کہ ایک بڈھے بھی سن اور ایک ناتو معذور بھی سن, انہاں دا پتر انہاں دے نال جنگ دے اندر دونوں پیو پتر تلوار چلا رہے ہیں. سبحان اللہ اکبر. دیکھو کیسے عاشقوں کے انداز ہیں. ورنہ سرکار اجازت دے تو گھر چلا جائے, یار سننا نہیں, میں گھر اپنی بیوی نال وعدہ کر کے آیا. جو حضرت عمر بن جموح جامع شہادت نوش کیتا نا, تو انہاں دی بیوی آئی اپنے خامد اور انہاں دی بیوی دا باپ بھی اسے احد کے اندر شہید ہویا, بیٹا بھی شہید ہویا, خامد عامر بن جموح بھی. یار اس عورت کا کتنا حوصلہ ہے کہ باپ کا بھی جنازہ لے کے جا رہی ہے, پتر کا بھی جنازہ لے کے جا رہی ہے, اور ساتھ اپنے خامد کا بھی جنازہ. کہ خامد کی لاش جسم مبارک جس اونٹ کے اوپر رکھی, انہوں واپس لے کے گھر کی طرف جاتی ہے, تو وہ اونٹ واپس نہیں جاتا بلکہ میدان ہے بہت شہید کی طرف جاتا ہے. یا رسول اللہ, آقا میرے باپ کی تو لاش جا رہی ہے, میرے بیٹے کی بھی جا رہی ہے, میرے خامد کی نہیں جا رہی. فرمایا ذرا یہ بے دس جب تیرا خامد کرو نکلیا سی تینے آخیا یا رسول اللہ یہ کیا کر نکلا کہ جاننا مجھے واپس اپنے گھر نہ لوٹا, میں واپس نہ آؤں, میں واپس نہ آؤں. سرکار نے فرمایا جب یہ کرو دعا مانگ کے نکلیا تو یہ سواری گرے واپس لے کے جاتا. ایسی خاتون اور ایک اور جنہوں نے حضرت عمارہ کہا جاتا ہے, عمارہ کہا جاتا ہے. انہاں دا بیٹا جدوں سرکار کی طرف میدان جنگ کے اندر لڑ رہے ہیں, ایک کافر تلوار ماری, پتر کی لت کٹ گئی, ٹانگ جسم سے جدا ہو گئی. تے ماں کا حوصلہ دیکھو, حضرت عمارہ نے پتر کو جلدی نہ اٹھایا, اپنی چادر کا ٹکڑا کر کے جلدی دے نال جسم سے بن کے کہا پتر کی ہویا ناٹی کٹی گئی ہے نا, ہمت کر. تے جنہیں حضرت عمارہ کے بیٹے کے اوپر ڈھال کیتا سی, وہ دوبارہ مڑ کے آیا سرکار کی طرف, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کرنے کے لیے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمارہ انہاں دا مشہور ناسی نصیبہ, فرمایا نصیبہ انہاں تیرے پتر کو زخمی کیتا ہے. اس وقت تک حضرت عمارہ خود بھی زخمی ہو چکی تھی, زخمی ہو چکی تھی, مگر عمارہ کا حوصلہ دیکھو کہ پتر کی لت کٹی جا چکی, خود زخمی ہو چکی ہے, مگر اس کے باوجود پتر والی تلوار پکڑ کے دوڑی اس کی طرف جنہیں آپ کے بیٹے کی لت کٹی سی, آپ نے پڑھ کے ان کے حملہ کی طرح کہ وہ بھی ڈگ گیا. اتنا بار آپ کا طاقتور سی کہ وہ زخمی بھی ہو گیا تو اٹھ کے چل نہیں سی سکتا کافر. میرے آقا ارشاد و تسلیم حوصلہ بڑھانے واسطے سرکار کی قدرتی اللہ کی طرف حکم آیا, عمارہ کی اس بہادری کے سونے ذرا مسکرا. میرے آقا علیہ السلام مسکرائے. حضرت عمارہ نے عرض کیا یا رسول اللہ, آپ اگر خوش ہو گئے ہیں تو عمارہ آپ سے کچھ مانگے. میری سرکار نے فرمایا عمارہ مانگ کیا مانگنا چاہتی ہے. عرض کیا یا رسول اللہ, اگر میری قربانی میرے بیٹے کی, میری اس ادنا سی قربانی آپ کی بارگاہ میں, رب کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے, تو میری خواہش ہے کل قیامت کے دن جب فیصلہ ہو تو جنت کے اندر میں آپ کا ساتھی بننا چاہتی ہوں. میرے نبی پاک نے ہاتھ اٹھا دیے, اللہم اجعلہم وفدائی فی الجنہ, مالک عمارہ کو جنت کے اندر میرا ساتھی بنا دے. حضرت عمارہ ساری زندگی ناز کرتی رہی, عرض کرتی رہی, لوگوں جن مرضی دکھ آ جائے عمارہ کو کوئی پرواہ نہیں. کیوں؟ رب نے جنت وچ سونے محبوب نامے کچھ قرب عطا کرتے ہیں. حضرت زیاد بن سکن سرکار نے فرمایا کہ ہے میرے تو جان مارن والا, تو جو لفظ سیرت کے اندر آتے نا تو حضرت زیاد بن سکن کہنے لگے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ, میں حاضر ہوں تہاڈی جان تو اپنی جان مارن واسطے, مگر سودا کیویں ہو گیا. عاشقوں کے انداز دیکھیے, یا رسول اللہ سودا کیسے ہوگا. فرمایا میرے رب نے وعدہ نہیں کر لیا
بارگاہ میں اے مومنہ چلانے آئے یا رسول اللہ ہے جیسے پہاڑی طرف وہ لڑ رہے ہیں انہوں نے پتہ ہی نہیں سی کہ تھے سرکارے تو پہاڑی تو کرے اترے نا بکریاں چلانے تو کہتے ہیں یا رسول اللہ تسی انہیں جانو ہو رہی یا رسول اللہ جیسے یہ نما اجے بعد نے لکھا دے رہی انہیں کلمہ بھی نہیں پڑھا دوسرے آئے یا رسول اللہ یہ وہ ہے جو آپ کی طرف سے لڑ رہے ہیں انہیں کیا ملے گا جو ادھر سے لڑ رہے ہیں کافروں کی طرف سے انہیں کیا ملے گا فرمایا جو میرے مقابلے پہ آگے انہیں جہنم اور جو میری طرف سے دین اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں انہیں میرا رب جنت دے گا تو سیرت نگار لکھتے ہیں کہ انہیں کپڑے پورے نہیں سی کہ صرف کمیز کے کمیز کے اندر نا کھجورا چھوڑی وچ پا کے تو کھجورا کھا رہا سی کہنے لگا یا رسول اللہ اگر میں بھی انہیں دوڑ پوا تے میروں بھی جنت میں جائے گی میرے آقا نے فرمایا ہاں اس نے بکریاں چھوڑ دی کھجورے وہاں جو منہ میں تھی یا رسول اللہ باقی میں جنت میں جھالا والا دوڑ لگا دی میرے آقا کے قدموں پر میدان احد کے اندر شہید ہوا چند سانس باقی ہے عرض کرنے لگا انی لاجد ریح الجنت سونیا تسی کیا سی تے مینوں جنت دی خوشبو آ جائے حضرت زیاد بن سکن جن کو میری سرکار نے فرمایا بیڑا میرے تھے اپنی جان قربان کرنے والا سنیا سودا بیک وقت کھا کے لڑنا رک لوگ آگے آگے بڑھے مقابلہ کیا جام شہادت نوش کرنے والے نے چند سانس باقی نے کوئی کیا زیاد کیا گیا آخری بیڑا ہے تے جنہیں سونے محبوب کو میں جان واری ہے نا ذرا ان کے قدمہ سے نکلے چلتا سرکار کو پتا چلا سرکار آئے عرض کیا یا رسول اللہ میری قربانی کو قبول کر لینا صرف اتنی تمنا ہے کہ آخری لمحات ہیں اجل سامنے آ چکی ہے آپ کے قدم ہوں میں چوم رہا ہوں حضرت زیاد بن سکن میرے آقا کے قدموں کے اندر نیند کر آئے ادھر قدم چومنے شروع کیے ادھر سے آخری وقت آ گیا یہ شاگان مصطفیٰ صحابہ کے چند چھڑکے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی پنتر پاک صحابہ کی پکی سچی ان کے عشق والے عشق کے زردے کا صدقہ ہمیں بھی اللہ تعالی سچا عشق عطا فرمائے